بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 71 کی آیت شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اور ان کو نوح کا قصہ سناؤ، نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تم کو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اس طرح ہم زیادتی کرنے والوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔ جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ خدا شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا، اور خدا اپنے حق سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا، گرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے۔ فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آپس میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر اور متغلب اور حد سے بڑھا ہوا تھا۔
موسیٰ نے کہا کہ بھائیو، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ تو بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز پڑھو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ تو آج تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر تم کو اس بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو پھر تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے گے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کہاں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو ان کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اس سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک
ان کو بہرہ مند رکھا، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں اس پر وہ نجاست ڈالتا ہے۔ کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں، جس طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لے گا، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور یہ یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر خدا تم کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم بھلائی کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ 109 آیت ہے، یہاں پہ یہ یونس ختم ہوا۔ اب ہم سورہ ہود پڑھتے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے تو 23 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیت مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے یہ بتفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اسی کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، اور وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ تم کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں۔ سن رکھو کہ جس دن یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں، تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے، دلوں کی باتوں سے آگاہ ہے۔ یہاں 5 نمبر پہ ختم ہوئی ہے۔ کل سے جو ہے تو دوسری وہ شروع ہوگی، وما من دابۃ سے، انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔